اسلام آباد اور راولپنڈی میں بین الاقوامی وفود کی آمد اور اہم مذاکرات کے پیش نظر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ وفاقی دارالحکومت کو عملی طور پر ہائی الرٹ رکھتے ہوئے پاک فوج، رینجرز اور پولیس کے دستے تعینات کر دی گئے ہیں۔ ریڈ زون کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے، جبکہ جڑواں شہروں کے درمیان میٹرو بس سروس اور اہم راستے جیسے فیض آباد اور پیر بھٹائی جیسے بند کر دیے گئے ہیں۔ انتظامیہ نے سیکیورٹی خدشات اور نقل و حمل میں آسانی کے لیے سرکاری دفاتر میں ورک فرام ہوم اور تعلیمی اداروں میں آن لائن کلاسز کا حکم دیا ہے، جبکہ وفاقی آئینی عدالت اور ہائی کورٹ میں بھی آج عدالتی کارروائی معطل رہے گی۔ برطانوی خبر رساں ادارے نے انکشاف کیا ہے کہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس تاحال پاکستان کے لیے روانہ نہیں ہوئے، جس سے اسلام آباد میں طے شدہ مذاکرات کے حوالے سے بے یقینی پیدا ہو گئی ہے۔ اگرچہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ روز دعویٰ کیا تھا کہ نائب صدر منگل کو پاکستان پہنچیں گے، تاہم تازہ ترین صورتحال کے مطابق ان کی روانگی تاحال تاخیر کا شکار ہے۔ واضح رہے کہ وائٹ ہاؤس نے جے ڈی وینس کے ہمراہ سٹیوٹ کوف اور جیرڈ کوشنر کی پاکستان آمد کی بھی تصدیق کی تھی، لیکن اس نئی صورتحال نے مذاکرات کے شیڈول پر سوالیہ نشان کھڑے کر دیے ہیں۔ ایرانی قیادت نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے اپنے سخت موقف کا اعادہ کیا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ دھمکیوں کے سائے میں مذاکرات قبول نہیں کیے جائیں گے۔ انہوں نے صدر ٹرمپ پر الزام عائد کیا کہ وہ مذاکراتی میز کو ایران کے ہتھیار ڈالنے کی میز میں بدلنا چاہتے ہیں۔ ایرانی بحری جہاز پر امریکی قبضے کے بعد تہران نے اب کسی بھی بات چیت کو بحری ناکہ بندی کے خاتمے سے مشروط کر دیا ہے۔ صدر مسعود پزشکیان نے بھی واضح کیا ہے کہ امریکہ پر تاریخی عدم اعتماد مذاکرات کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے اور بامعنی گفتگو کے لیے وعدوں کی پاسداری لازمی ہے۔ کراچی میں امن و امان کی صورتحال ابتر۔ شہر کے مختلف علاقوں میں فائرنگ کے دو سنگین واقعات میں ایک ڈاکٹر جاں بحق جبکہ بھتہ نہ دینے پر ایک تاجر زخمی ہو گیا۔ شارع فیصل پر میٹروپول ہوٹل کے قریب کار سوار ملزمان نے پیچھا کر کے رکشے پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں ڈاکٹر سارنگ جاں بحق ہو گئے۔ وہ اپنی اہلیہ کے ہمراہ جا رہے تھے اور گلستان جوہر کے ایک نجی ہسپتال سے وابستہ تھے۔ دوسری جانب نیو کراچی میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے ایک تاجر کو زخمی کر دیا، جسے ذرائع کے مطابق کچھ عرصہ قبل بھتے کی پرچی موصول ہوئی تھی۔